نئی دلی سے خبر ہے کہ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا یعنی SIO نے کل پریس کلب آف انڈیا نئی دلی میں اپنی ملک گیر مہم حیا ہی زندگی ہے مطلب اخلاق اور سکون کا آغاز کیا۔ مہم کا بنیادی مقصد نوجوان نسل میں اخلاقی شعور، فکری توازن اور حیا جیسی آفاقی انسانی قدر کو عزت، احترام اور باطنی سکون کی علامت کے طور پر ازسر نو اجاگر کرنا ہے۔ آج کا نوجوان ایک فکری اور تہذیبی دو راہے پر کھڑا ہے۔ میڈیا اور تفریحی صنعت کے دباؤ میں پروان چڑھتی یہ نسل ایک ایسے ثقافتی طوفان سے دوچار ہے جس میں جنسی اشتعال، اخلاقی بگاڑ اور خواہشات کی منڈی کاری عام ہو چکی ہے۔ اگرچہ حکومت ہند نے متعدد بار OTT پلیٹ فارمز پر ضابطوں کو سخت کیا، لیکن فحش، عریاں اور بے حیائی پر مبنی مواد اب بھی اشتہارات، فلموں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت ہند نے حال ہی میں ایسے 25 OTT پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جو فحاشی، عریانی اور اخلاقی سوز مناظر کو فروغ دے رہے تھے۔ متعدد ادارے بار بار انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 اور IT رولز 2021 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناشائستہ مواد نشر کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عوامی حلقوں میں بڑھتی ہوئی فحاشی، غیر شائستہ گفتگو اور سیلیبریٹی پوڈ کاسٹس میں اخلاقی حدود کی پامالی پر شدید ناراضی پائی جا رہی ہے۔ ایک متنازعہ آن لائن شو کے بعد یہ بحث پارلیمنٹ تک جا پہنچی، جس نے مقبول میڈیا میں پھیلی اخلاقی گراوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ SIO کے قومی صدر عبدالحفیظ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تفریح جو کبھی معاشرے کی آئینہ دار تھی، اب اسی کے بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ فلمیں، ویب سیریز اور ریالٹی شوز خواہشات، تشدد اور عورت کی تذلیل کو فن کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ تخلیق اور اظہار کے پردے میں میڈیا نے بے حیائی کو معمول بنا دیا ہے اور عورت کے جسم کو کاروباری شے میں بدل کر نوجوانوں کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تہذیبی بگاڑ کے اثرات اب معاشرے کی ذہنی اور جذباتی صحت میں صاف دکھائی دینے لگے ہیں۔ اسٹیٹسا 2024 کے مطابق بھارتی نوجوان روزانہ اوسطاً 6 گھنٹے سے زائد اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ہر 7 میں سے ایک نوجوان ذہنی دباؤ، تنہائی یا نفسیاتی اضطراب کا شکار ہے۔ فحش مواد کے استعمال میں بھارت دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ناظرین کی اکثریت یعنی 70% سے زیادہ 34 برس سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ 2024 کے مطابق پچھلے 5 برسوں میں خواتین کے خلاف جرائم میں 25% اضافہ ہوا ہے، جن میں ہراسانی اور جنسی حملے کے واقعات تعلیمی اداروں کے اندر بھی پیش آئے ہیں۔ عبدالحفیظ نے کہا، یہ محض چند واقعات نہیں بلکہ ایک گہری اجتماعی بیماری کی علامت ہے جو معاشرے کی روحانی و اخلاقی صحت کو اندر سے زہر آلود کر رہی ہیں۔ یہ لمحہ فکر اور اصلاح کا ہے، ورنہ زوال کا یہ سلسلہ اجتماعی بربادی میں بدل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں بے حیائی کو خود اعتمادی اور بد کرداری کو آزادی کہا جاتا ہے۔ حیا ہی وہ قوت ہے جو انسان کے باطن میں توازن اور وقار پیدا کرتی ہے۔ وہ قوم جو اپنی حیا کھو دے، دراصل اپنی سمت اور مقصد حیات دونوں کھو دیتی ہے۔ SIO کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ انیس الرحمان نے کہا، ہمارے نوجوان ذہانت اور صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں، مگر وہ اخلاقی وضاحت اور روحانی سمت سے محروم ہیں۔ حیا دراصل محبت، احترام نفس اور انسان دوستی کی زبان ہے۔ یہ فرد کی روح کو بھی بچاتی ہے اور معاشرے کے توازن کو بھی قائم رکھتی ہے۔ یہ مہم جبر یا پابندی کی نہیں بلکہ توازن، بصیرت اور اندرونی سکون کی تلاش کی دعوت ہے۔ حیا ہی زندگی ہے مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف تعلیمی اور تربیتی پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ ان سرگرمیوں میں شامل ہیں لسننگ سرکلز اور رہنما کاؤنسلنگ سیشنز، ڈی ایکشن اور ڈیجیٹل ڈے ٹاکس پروگرام، والدین و اساتذہ کے لیے تربیتی ورکشاپس، ماہرین کی تقاریر و سیمینارز اور تعلیمی اداروں میں حیا، احساس اور روحانی توازن کے موضوعات پر نمائشیں اور خطبات۔ مہم کے کنوینر شجاع الدین فہد نے کہا، ہندوستان کا ثقافتی بحران دراصل اخلاقی بحران ہے۔ وہ معاشرہ حقیقی ترقی نہیں کر سکتا جو عریانی کو فن اور عورت کو جنس تجارت بنا دے۔ حیا ہی زندگی ہے مہم کے ذریعے SIO نے ملک میں ایک ہماگیر اخلاقی بیداری اور بامقصد نوجوان تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ایک ایسی تحریک جو ایمان،
عقل اور اجتماعی ذمہ داری کے امتزاج پر مبنی ہے۔ یہ مہم نوجوانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ اصل طاقت ہے، اور حقیقی سکون وہیں سے جنم لیتا ہے جہاں اخلاقی بصیرت اور روحانی توازن واپس آ جائے۔